اور چونکہ میری بیوی ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، نہ میں مذہبی ہوں نہ وہ، اور ہمارے بچوں کو ہر مذہب کے بارے میں بتایا گیا ہے، انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ تم اس مذہب کے ہو۔ اب یہ کبھی کہیں پر بلیف تھا میرا کہ یہ فرق جو ہیں یہ دھیرے دھیرے مٹ جائیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک ہندو عورت سے شادی کرنا ایک ہیلتھی پریسیڈنٹ ہے۔ میں اسے کفر نہیں مانتا۔ میری والدہ نے بھی مجھ سے پوچھا جب ہماری شادی ہونے والی تھی کہ کیا تم رتنا سے ایمان لاؤ گے؟ میں نے کہا آپ مذہب بدلنے کی بات کر رہی ہیں، میں نہیں اس کا مذہب بدلوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے، مذہب کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اب میری امی جو بنا پڑھی لکھی تھی، ایک بہت ہی آرتھوڈاکس قسم کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی تھی، 5 وقت کی نمازی تھیں، زندگی بھر انہوں نے پورے روزے رکھے، حج بھی کیا، سب کچھ، لیکن انہوں نے تک یہ کہا کہ جو باتیں تمہیں بچپن میں سکھائی گئی انہیں بدل کیسے سکتے؟ مذہب بدلنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے۔ آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پہیہ رکھیں گے، سائیکل کا ایک پہیہ رکھیں گے، ٹریکٹر کا، تو گاڑی چلیں گی کیا؟ یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ مطلب جو غیر مسلم ہیں اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے۔ اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بدصورت ہو وہ بہتر ہے بنسبت جو شرک کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں، اگر ہم اس کو گالی دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، یہ شرک ہوا۔ تو اسی لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کوئی مشرک لڑکا یا لڑکی سے شادی کرے، یہ اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے۔ اسی لیے شادی کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو۔ اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا، پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا، اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہی لکھا ہے، نا تس پتیماستی، اس ایشور، اس بھگوان، اس خدا کا نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یکساں ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں، کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے۔ اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے، دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے۔ میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں، سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، دونوں کتاب میں ہے۔
आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरा 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलाहुमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह। क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है? आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी अक्सानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे चाहिए। तो और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा।